نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم۔ حمد و صلاۃ کے بعد زیب محفل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا ملک شوکت علی آوان صاحب زید شرفکم، میزبان محفل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد زبیر اسلم صاحب زید مجدکم، دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام برادران اسلام، آج میری گفتگو کا موضوع ہے تربیت اولاد۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، یہ وہ نعمت ہے جس کے بغیر زندگی خوشیوں سے محروم ہوتی ہے۔ اولاد وہ نعمت ہے جس کی خواہش اللہ کے نبیوں نے بھی کی۔ تو جس طرح ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اسی طرح اولاد کی بھی قدر کرنی چاہیے، اسے اللہ تعالیٰ کا انعام اور عطیہ سمجھنا چاہیے۔ اسلام ہر نہج پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو اسلام نے ہمیں اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی ایک مکمل ضابطہ عطا فرمایا ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، نارن وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان بنیں گے۔ یہ آیت کریمہ اتری تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خود ایمان لائے اور آپ کی تعلیمات کو اپنایا، انشاءاللہ ہم تو جہنم سے بچیں گے، ہم اہل و عیال کو کیسے جہنم سے بچا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی چیز انہیں تعلیم دو کہ وہ ایمان لائیں اور اللہ رسول کی اطاعت کو شعار حیات بنائیں۔ جب آپ انہیں یہ چیزیں سکھائیں گے تو واضح بات ہے وہ بھی جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو گویا اسلام وہ دین ہے جو نہ صرف ذاتی نجات کا خواہش مند ہے، بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو پابند کرتا ہے کہ وہ دوسروں کی نجات کا بھی سامان کریں، دوسروں کی نجات کے بھی اسباب پیدا کریں۔ تو اولاد چونکہ ماں باپ کے تابع ہوتی ہے، اس لیے اولاد کی تربیت ماں باپ کا فرض ہے۔ تو ماں باپ پر جہاں یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت یعنی ان کی پرورش کریں، خوراک کے ذریعے اور دیگر انہیں زندگی کی سہولیات مہیا کریں، وہاں والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کے لیے جب رزق کا اہتمام کریں تو نظر رکھیں کہ رزق حلال ہو۔ جب رزق حلال آپ کی اولاد کے پیٹ میں جائے گا تو یقیناً آگے نتائج بھی اچھے ہوں گے۔ مشہور حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی خدمت میں صدقہ کے کھجوروں کا ٹوکرا تھا، اتنے میں امام حسن آ گئے، آپ نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈالی
تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلدی کے ساتھ آگے بڑھے اور آپ کے منہ میں انگلی ڈال کر کھجور کو باہر پھینکا اور فرمایا بیٹا اللہ نے مجھ پر اور میری آل پر صدقہ حرام کیا ہے۔ آج ہمارے بعض والدین آج محبت ہے، پیار ہے، تربیت نہیں، عموماً الا ماشاء اللہ ہم اولاد سے لاڈ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اولاد بچوں کا منہ مانگا موبائل انہیں مہیا کرتے ہیں، منہ مانگی سہولیات دیتے ہیں، لیکن بچوں کو تربیت نہیں دیتے۔ اور میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ مجھ سے ملنے لگا تو اس نے بچہ اٹھایا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کے بچے کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ تو کہنے لگا جی بچہ نابالغ ہے۔ یعنی ہم آسانی کے راستے تو تلاش کر لیتے ہیں، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے کہ حضرت امام حسن نے صدقے کی کھجور منہ میں ڈالی تو نہ صرف یہ کہا کہ اس کو جلد تھوک دو، بلکہ اپنی مبارک انگلی حضرت امام حسن کے منہ میں ڈال کر فوراً کھجور کو باہر پھینک دی، اور ایک لمحہ کے لیے بھی جو چیز آل بیت پر حرام تھی اس کو حضرت امام حسن کے منہ میں رسول اللہ نے نہیں رہنے دیا۔ اور آج ہم چھوٹے بچوں کو سونا پہناتے ہیں، غیر شرعی چیزوں کا عادی بناتے ہیں، خود لاڈ اور پیار میں۔ تو برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری عائد کی ہے کہ جو اللہ نے نعمت اولاد آپ کو عطا کی ہے، آپ اسے بھی اللہ رسول کی اطاعت کا نمونہ بنائیں، ان کی بھی تربیت اللہ رسول کی اطاعت میں کریں۔ ایک مفکر کی بڑی پیاری بات ہے، وہ فرمانے لگے اولاد آپ کے ہاتھ میں کچی مٹی کی طرح ہے یا گیلی مٹی کی طرح ہے، جیسے کمہار کے ہاتھ میں گیلی مٹی ہوتی ہے تو وہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، اسی طرح اولاد آپ کے ہاتھ میں کچی مٹی کی طرح دی گئی ہے، اس کو جو شکل آپ دیں گے وہی آگے جا کر اختیار کریں گے۔ آپ انہیں نیک بنائیں گے وہ نیک بنیں گے، آپ انہیں اچھائی کنورٹ کریں گے، اچھائی سکھائیں گے، بتائیں گے، سکھائیں گے، وہ کل آپ کی اچھی اولاد ہوگی۔ ماں باپ کو اولاد سے فطری محبت، شفقت، کرم، رحمت دل میں ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام حسن کو چوم رہے تھے۔ ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اولاد کو چومتے ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا من لم یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا ہے تو میں کیا کروں؟ گویا اولاد سے محبت کرنا، پیار کرنا، شفقت کرنا یہ ان کا حق بھی ہے اور یہ ہماری فطرت کا تقاضا بھی ہے، لیکن اس محبت و پیار کا ایک تقاضا یہ ہے، ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو بہترین تحفے دے۔ ہم بازار جاتے ہیں، سوچتے ہیں گھر جا رہے ہیں بچوں کے لیے کیا چیز لے جائیں، ہم اچھے سے اچھا گفٹ بچوں کے لیے لے جاتے ہیں، بہترین فروٹ لے جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس فطری تقاضا کو کیا حسین رنگ دیا۔ میرے آقا کریم کا ارشاد ہے جو میں نے خطبہ میں تلاوت کیا، ما نخل والد ولدا، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اس سے اچھا اور کوئی تحفہ نہیں دیا، ما نخل والد ولدا افضل من ادب حسن، کسی باپ نے اچھے ادب سے بڑھ کر اپنی اولاد کو کوئی تحفہ نہیں دیا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ماں باپ جو اولاد کو بہترین سے بہترین اور اچھے سے اچھا تحفہ دے سکتے ہیں وہ حسن تربیت ہے، وہ حسن ادب ہے، وہ اچھے اخلاق کی تعلیم ہے کہ بچوں کو پیار اور لاڈ میں بگاڑ نہ دیں بلکہ انہیں حسن اخلاق کا عادی بنائیں، ان کو اچھی عادات عطا کریں اور ان کے اندر اچھی چیزوں کو
پیدا کریں۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے متفکر رہتے ہیں، غور و فکر میں رہتے ہیں، اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں، انہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی۔ فرمایا لَأَن يُعَذِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا تم ایک صدقہ، ایک سا اللہ کے راستے میں، 4 کلو 5 کلو گندم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھاؤ۔ جو باپ، جو ماں اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھاتی ہے، گویا اس کا یہ ادب سکھانا عبادت قرار دیا گیا اور اسے صدقہ سے بہتر قرار دیا گیا۔ امیر آدمی تو گندم صدقہ کر سکتا ہے اور صدقے کر سکتا ہے، غریب آدمی صدقہ نہیں کر سکتا، لیکن میرے کریم نے اولاد کو اچھی تربیت کو صدقے سے بہتر قرار دیا۔ گورے نے بتایا کہ تم صدقے سے بہتر یہ عمل کر رہے ہو کہ تم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے فکر مند ہو، انہیں اچھی تعلیم دیتے ہو اور اس کے لیے فکر مند ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں اولاد کی تربیت کے بارے میں ہمیں یعنی امت کو تعلیمات دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، ادبوا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کو اچھی ان کو تربیت دو اور بہترین اچھی تربیت دو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا کا اخلاق، سیرت، حضور کا کردار کتنا حسین تھا، جسے سرکار نے صداقت اسلام کی دلیل بنایا۔ آپ نے جب پہلے دن اعلان اسلام فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں معجزہ دکھاتا ہوں۔ حضور نے اپنی سیرت، اپنا اخلاق، اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ فرمایا اے لوگوں، لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں تمہارے اندر 40 سال رہا، تم جانتے ہو مجھے، بتاؤ کیف وجدتمونی، تم نے مجھے 40 سالہ زندگی میں کیسا انسان پایا۔ گویا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کے لیے جو چیز پیش کی وہ سیرت، اخلاق، کردار تھا۔ فرمایا بتاؤ وہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا ما جربناک الا بالصدق والامانہ، ہم نے تو جب بھی آپ کو پایا امین اور صادق ہی پایا۔ تو حسن اخلاق، حسن سیرت، اچھی عادات، یہ وہ کمال ہے جو انسان کی پہچان ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، میرے آقا کریم فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے میری تربیت کی ہے اور میری سب سے اچھی تربیت کی ہے۔ اسی تربیت کو سرکار نے آگے ہمیں بھی اولادوں میں منتقل کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا ادبوا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھایا کرو، اچھی عادات انہیں منتقل کیا کرو۔ تو ماں باپ کو اس کے لیے فکر مند رہنا چاہیے، بلکہ اسلام نے ذمہ دار قرار دیا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ چرواہا ہے اور وہ اپنی بھیڑوں کا ذمہ دار ہے، یعنی تم سربراہ ہو اور جو لوگ تمہارے محتاط ہیں کل ان کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں تم سے پوچھا جائے گا۔ باپ ماں اولاد کے سربراہ ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، کل ان کے بارے میں ماں باپ سے سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت اولاد بخشی، تم نے انہیں کیسا انسان بنایا۔ اگر یہ احساس انسان کے دل میں بیدار ہو جائے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں مجھے اولاد کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی، تو یقیناً پھر وہ اور زیادہ توجہ دے گا۔ تو فرمایا تم اس کے ذمہ دار ہو، کل تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کس انداز میں کی اور انہیں کیا چیزیں سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلہ پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ فرمایا جب تمہارے بچے بولنے کے قابل ہو جائیں تو انہیں لا الہ الا اللہ کی تعلیم دو، ان کے اندر سب سے پہلا کلمہ توحید جائے، ان کے دل میں اپنے اس خالق مالک کا نام نقش ہو جائے،
جس رب العالمین نے انہیں پیدا فرمایا ہے، انہیں بنایا ہے، انہیں انسان بنایا ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ ان کی تربیت کرتے ہوئے جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہاری اولاد بچے بچیاں 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب وہ 10 سال کی عمر میں ہو جائیں تو 7 سال کی عمر ابتدائی عمر ہوتی ہے، غیر شعوری عمر ہوتی ہے۔ آپ نماز پر آئیں، انہیں نماز کے لیے ساتھ لائیں، انہیں نماز کا کہا کریں۔ ہمارے علماء ہمیں یہ تو بتاتے ہیں کہ سرکار ممبر پر جلوہ گر تھے، حسنین کریمین مسجد میں آئے، لڑکھڑائے، گرے تو سرکار نے ممبر چھوڑ دیا۔ لیکن میرا سوال ہے، حسنین کریمین نانا جان کی تلاش کے لیے مسجد میں کیوں آئے؟ اس لیے وہ جانتے تھے ہمیں نانا جان ملیں گے تو مسجد میں۔ تو گویا اگر سرپرست مسجد کا راستہ اختیار کرے گا تو غیر شعوری طور پر اولاد مسجد کا راستہ اختیار کرے گی۔ حسنین کریمین اس لیے مسجد میں آئے کہ انہیں نانا جان مسجد میں ملیں گے۔ اگر ہم بھی اپنے بچوں کو اس ابتدائی مرحلہ پر مسجد لانے کا عادی بنائیں، ہاں وہ بچے جنہیں شعور نہیں انہیں مسجد میں لانے سے منع کیا گیا حدیث پاک میں، فرمایا وہ بچے جو شعور نہیں رکھتے ان سے اور حیوانوں سے مسجدوں کو بچایا کرو۔ اس لیے بعض نمازی جو بہت چھوٹے بچے ساتھ لاتے ہیں انہیں مسجد میں نہیں ڈالنا چاہیے، وہ مسجد میں گندگی بھی کر سکتے ہیں۔ جب شعور کی عمر کو پہنچ جائیں 7 سال کی عمر کو تو انہیں نماز کی طرف لاؤ۔ جب تم اس طرف انہیں لاؤ گے آہستہ آہستہ نماز ان کی عادت بن جائے گی۔ یہ وہ عمر ہے، اس عمر میں العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، بچپن میں جو بات بتائی جاتی ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ بچپن میں جو عادات، جو باتیں آپ اولاد کو منتقل کریں گے وہ ان میں منتقل ہوں گی۔ فرمایا جوں ہی شعور بیدار ہو انہیں اللہ کی بندگی کا سلیقہ و طریقہ، نماز سکھاؤ، انہیں نماز کا حکم دو، انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاؤ۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، اذا ہم ابناء 10، جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر نماز نہ پڑھیں تو انہیں ہلکی سزا بھی دے سکتے ہیں۔ آج ہمیں ایک عجیب تعلیم کا طریقہ بتایا گیا، مار نہیں پیار، جس میں بظاہر تو شفقت، حقیقت در حقیقت ہم لوگ آزاد نہیں، ہم ذہنی طور پر مغرب کے غلام ہیں، ہمارے حکمران مغرب کی پیروی کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔ یورپ کی غلامی ہمارے ذہنوں میں چھائی ہے، ان کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ اولاد کو بالکل کچھ نہ کہا جائے، پیار ہی پیار، پیار ہی پیار۔ ابتدائی عمر اتنی کامل عقل کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بچے کو تادیباً تھوڑی سی سزا دینا پڑتی ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب 10 سال کے ہو جائیں ایک روایت میں انہیں ہاتھ سے تم سزا دے سکتے ہو۔ یہ گویا ایک ڈرانے کا ذریعہ ہے، یہ وہ عمر ہے جس میں باپ کا خوف انہیں نیکی کی طرف لائے گا۔ یاد رکھیں، باپ کا خوف، سرپرست کا خوف، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جن بچوں کے سروں پر سرپرست کوئی نہیں ہوتا، یتیم ہوتے ہیں، عموماً ان کا اخلاق بگڑ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ اس لیے ان کا اخلاق بگڑا ہے، ان کے سر پر کوئی نہیں، ان کا سرپرست کوئی نہیں۔ گویا سرپرست اور باپ کا خوف آدمی کو، مثلاً آپ دیکھیں اگر باپ کو خوف، بچے کو خوف ہوگا ابتداً وہ سگریٹ کا عادی نہیں بنے گا۔ اگر سگریٹ پینا بھی چاہے بچہ تو باپ سے چھپ کر پیے گا، یہ باپ کا خوف ہے جس کی وجہ سے وہ چھپ کر پی رہا ہے۔ تو یہ گویا باپ کا، سرپرست کا خوف ایک نعمت ہے جو بچے کو سنوار دیا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا خوف بھی بڑے لوگوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ اسی لیے قرآن میں بار بار کہا گیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ کا خوف تمہیں برائیوں سے خود بخود بچا لے گا۔ اسی طرح اولاد کو ماں باپ کا اگر خوف نہیں ہوگا، اگر یہ پہلو بند رہے گا تو پھر اولاد کی کما حقوق تربیت نہیں ہو سکے گی۔ فرمایا جب اولاد 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں اگر وہ نماز نہ پڑھیں
ہاتھ سے سزا دے سکتے ہو۔ اور ایک اور بھی فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَ مَضَاجِعِهِمْ، جب بچہ بچی 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، یہ عمر کا، یہ بڑی قابل غور بات ہے، یہ عمر کا وہ حصہ ہے جس حصے میں بچے کے پروان چڑھنے میں اب خواہش نفس بھی اندر پیدا ہو رہی ہے۔ بچے بچی دونوں کے اندر اس عمر میں خواہش نفسانی جنم لیتی ہے۔ اس لیے حکیم فطرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرقوا بین مضاجعہم، جو ہی بچے 10 سال کی عمر کو پہنچے ان کے بستر الگ کر دو۔ بچے الگ یعنی ان کو اکٹھا نہ سلاؤ۔ اس میں انتہائی ایک نفیس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، تو فرمایا گویا ہر مرحلے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی کہ ہمیں اولاد کی کس طرح تربیت کرنی چاہیے، اور اس بارے میں بار بار مختلف احادیث ہیں جن کے بارے میں جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ باپ کا خوف ڈر بچے کے اندر یہ ہونا ضروری ہے۔ اسی کے سائے میں جو بچے پروان چڑھتے ہیں وہی بچے کامل بنتے ہیں۔ تو بہرحال ایک اور حدیث میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے ہمیں 10 باتوں کی نصیحت فرمائی، ان میں سے 2 باتوں کا تعلق میرے موضوع سے ہے۔ آپ نے فرمایا لا ترفع عنہم عصاک ادبا، اولاد کو ادب سکھانے کے لیے ڈنڈا کی اہمیت سے غافل نہ ہونا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اولاد کی تربیت اور انہیں ادب سکھانے سے غافل نہ ہونا، اور دوسرا اشارہ دیا کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے جس کو کہ سختی کیے بغیر اس کو ادب نہیں سکھایا جا سکتا یا وہ ادب قبول نہیں کرتا، تو گویا اس کے لیے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اقبال نے بھی کہا تھا عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، بعض اوقات پند و نصائح ضائع جاتے ہیں، لیکن مربی، سرپرست، باپ، تربیت کرنے والے کا خوف ایک حد تک تربیت میں اچھا کردار ادا کرتا ہے، اس لیے آپ نے اجازت دی۔ اور دوسری بڑی پیاری بات فرمایا، حضرت معاذ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ، انہیں اللہ سے ڈرایا کرو، یعنی اللہ کا خوف انہیں ان کی تربیت میں شامل کرو، کہ اللہ کا خوف ان کی تربیت میں شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہی بڑی عقل مندی ہے، اور یہی ہماری تمام خرابیوں کی اصلاح کرنے والی چیز ہے۔ جو قومیں اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو جاتی ہیں وہ قومیں اسی طرح کردار سے دور ہو جاتی ہیں۔ جیسے آج ہم معاشرے میں کہتے ہیں جی چوری عام ہے، کرپشن ہے، بددیانتی ہے، جھوٹ ہے۔ میں عرض کروں گا وہ معاشرے کے لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، وہ معاشرے کے لوگ جو کرپشن کرتے ہیں، وہ معاشرے کے لوگ جو ملاوٹ کرتے ہیں، وہ معاشرے کے لوگ جو معاشرے کے لیے ناسور ہیں، کیا وہ آسمان سے بارش کے قطروں کے ساتھ برسے یا ہمارے گھر میں پروان چڑھے؟ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے پوتے ہیں، ہمارے گھروں میں پروان چڑھے۔ ہم نے انہیں کرپشن سے نفرت نہیں سکھائی، ہم نے انہیں ملاوٹ کے نقصانات نہیں بتائے، ہم نے ان چیزوں میں اللہ کی ناراضگی کا پہلو انہیں نہیں بتایا۔ معاشرے میں جتنا بگاڑ ہے، عموماً ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں جی زمانہ برا ہو گیا، حالات برے ہو گئے۔ حالانکہ ہم اپنی ذمہ داری کو اگر سمجھیں تو معاشرے میں جتنے لوگ موجود ہیں وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی ساتھی ہیں، ہمارے ہی اہل خانہ ہیں، ہماری رشتہ دار اور عزیز و اقارب اور شاگرد اور متعلقین ہوں گے۔ لہٰذا اگر ہر انسان یہ احساس کر لے کہ اسلام نے مجھے نہ صرف اپنی اصلاح کا پابند کیا ہے بلکہ ہم تو رسول اللہ کی امتی ہیں۔ آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تم میری آخری امت ہو۔ علماء نے فرمایا اس میں یہ رہنمائی تھی کہ پہلے ایک نبی جاتا تو انسانیت کی صلاح، اصلاح اور فلاح کے لیے دوسرا نبی آتا، لیکن اب قیامت تک امت کی اصلاح کے لیے میری امت ہی کام کرے گی۔ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ کتنی پیاری بات کی یہ کہنے والے نے، حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود سنورنا ہی نہیں، خود تڑپنا ہی نہیں، اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔
جو اللہ نے آپ کو اپنی معرفت، اپنی محبت، دین کا احساس عطا کیا، آپ اس کو اپنی اولاد میں منتقل کریں، اور منتقل کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ ہر لمحہ اس بات کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اولاد بخشی ہے میں اس کی تربیت کیا کر رہا ہوں۔ ایک اور زاویہ سے بھی اولاد کی تربیت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ الولد سر لأبیہ، اولاد باپ کا راز ہوتے ہیں، اولاد آئینہ ہوتی ہے جس سے کسی کے باپ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ اس درد اور سوز کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کریں کہ کل جو میری اولاد کو دیکھے گا وہ میری اولاد کے آئینے سے مجھے دیکھے گا۔ میری اولاد کا اخلاق، میری اولاد کا کردار، میری اولاد کی سیرت، میرے بچوں بچیوں کا طریقے زندگی لوگوں پر اثر ڈالے گا کہ یہ کیسا آدمی ہے اور یہ کیسے لوگ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہمارے لیے ہر بات میں نمونہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے بچپن میں پرورش رسول اللہ کے سائے میں پائی۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، اولاد زیادہ تھی، آمدنی کم تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو فرمایا، چچا ابو طالب کی اولاد زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، ہم ان کا بوجھ کیوں نہ بانٹ لیں؟ ابو طالب کا ایک بیٹا تم لے لو، ایک بیٹا میں لے لیتا ہوں۔ حضرت علی کی خوشبختی کہ انہیں رسول اللہ نے اپنی تربیت میں لے لیا۔ اب حضرت علی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سایہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے، اس لیے حضرت علی کا کردار بہت اعلیٰ تھا، آپ کی سیرت بہت اعلیٰ تھی۔ حسنین کریمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی، ان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا عکس نظر آتا تھا۔ وہ ایک شعر ہے تو اور حوالہ سے، لیکن اس کے اندر یہ بھی روشنی ہے۔ حضرت شاہ نصیر الدین نے کہا تھا، شہید کربلا تیری کہانی کیوں نہ روشن ہو، تیری سیرت میں آغوش رسالت کا اجالا ہے۔ نعرہ تکبیر، حضرت نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ حضرت امام حسین کا اخلاق، کردار، ہمیں واقعہ کربلا تو بتایا جاتا ہے لیکن اس کے اندر حضرت امام حسین کے اخلاق، سیرت کی جو باتیں وہ نہیں بتائی جاتی۔ میں بالکل شارٹ کروں گا کہ جب حر بن یزید جو ابن زیاد کی فوج کا کمانڈر امام حسین کو گرفتار کرنے آیا اور راستہ پکڑنے آیا، جب وہ وہاں پہنچا جہاں حضرت امام حسین تھے، آپ کے ساتھیوں کا پڑاؤ تھا، تو اس نے آپ سے، یہ تبری میں ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، اس نے، وہ پیاسے تھے، سفر میں آ رہے تھے، پانی پاس نہیں تھا، امام حسین کے ساتھیوں کے پاس پانی تھا، انہیں پیاس تھی، انہوں نے پانی مانگا آپ کے ساتھیوں سے، آپ کے ساتھیوں نے انکار کر دیا، تم ہمارے دشمن ہو، ہم تمہیں پانی کیوں دیں؟ لیکن جب بات امام صاحب تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، انہیں ضرور پانی پلاؤ، پیاسوں کو پانی پلانا میرے نانا جان کی سنت ہمارے طریقے میں شامل ہے۔ تو حضرت امام حسین نے سفر میں انتہائی مجبوری میں انہیں پانی عطا کیا۔ یہ حضور کی سیرت کا پرتو تھا۔ آپ کا بچہ، آپ کا نواسا، آپ کا پوتا کل آپ کی سیرت کا پرتو ہوگا۔ اس احساس سے بھی اپنی اولاد کی تربیت اچھے انداز میں کریں۔ ایک حدیث پاک ملتی ہے، حدیث کی کتابوں میں مشہور حدیث ہے، اس کی راوی سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا جان سے اتنی مشابہت رکھتی تھیں کہ آپ فرماتی ہیں، انداز کلام، سیرت و اخلاق اور متانت و وقار میں کوئی بھی انسان اتنا رسول اللہ سے مشابہت نہیں رکھتا تھا جتنی سیدہ فاطمہ الزہرا ابا جان سے موافقت مشابہت رکھتی تھی۔ یہ آپ کا ارشاد جہاں حضرت فاطمہ الزہرا کی شان کو واضح کر رہا ہے، وہاں اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری شہزادی کی سیرت میں اپنی سیرت کو منتقل کر دیا تھا، اور سیدہ نے اپنے ابا جان کی سیرت کو یوں اپنایا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ جیسی ایک ذکیہ اور فتین اور ذہین عورت بھی تبصرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی سیرت و کردار سے مشابہت فاطمہ الزہرا کی جتنی تھی اتنی اور کسی کی نہیں۔
تو اس طرح اگر ماں باپ اپنی اولاد پر، اپنے بچیوں کی تربیت پر توجہ دیں تو کل وہ آپ کا پیغام ہوں گے، کل لوگوں کے لیے آپ کے لیے نیک نامی کا باعث ہوں گے۔ اس لیے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دیں۔ آج عموماً ہمارے احباب اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس سلسلہ میں جہاں یہ ہے کہ انہیں پند و نصائح کیا کریں، تابعین کرام اپنی اولادوں کی تربیت کس طرح کرتے؟ ہمارے بعض دیہاتوں میں ایک طریقہ ہے، شاید آپ کے علاقے میں ہے یا نہیں، میرے علاقے میں ہے اور مجھے یاد ہے۔ میں عموماً اپنی تقریروں میں بھی بتاتا ہوں کہ میرا ذہن دین کی طرف کیسے منتقل ہوا۔ ہمارے چچا جان تھے حاجی محمد سعید قریشی صاحب، وہ بڑے مذہبی ذہن کے تھے۔ وہ مغرب کے بعد ہمیں کہانیاں سناتے، لیکن جن بھوت پری کی کہانیاں نہیں سناتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ بچپن میں وہ ہمیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے واقعات سناتے تھے، حضرت شاہ رکن عالم کے واقعات سناتے تھے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے واقعات سناتے تھے۔ ان واقعات سے میری ذاتی دلچسپی دین کی طرف اولاً بڑھی، اور دوسرا اس کا سبب حضور ضیاء الامت کی زیارت و ملاقات تھی۔ تو آپ اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی مصروفیات کو اتنا پھیلا لیا ہے کہ باقی سارے معاملات کے لیے ٹائم ہے۔ عموماً والدین اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ ماں ڈاکٹر ہے، باپ ڈاکٹر ہے، ٹائم ہی نہیں ہے کہ اولاد کے پاس بیٹھیں۔ ماں ڈاکٹر ہے، باپ انجینئر ہے، باپ کاروباری ہے۔ ہم دنیا میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ وہ پیارے بچے جن کے لیے ہم خون پسینے کی کمائی کما کر لانا ذمہ داری سمجھتے ہیں، ہم انہیں اپنی صحبت کے لیے ٹائم نہیں دیتے، ہم ان کے پاس نہیں بیٹھتے، ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے۔ پرانے لوگوں میں طریقہ یہ تھا کہ وہ اولاد کو ٹائم دیتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، کھانا مل کر کھاتے تھے۔ جب مل کر آپ کھانا کھائیں گے تو اگر بچہ کھانے میں بے اعتدالی کرے گا آپ اس کی اصلاح کر دیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چھوٹے سے یہ بچے تھے۔ ان کی والدہ نے عرض کیا، آقا میرے بچے کو خدمت کے لیے قبول فرما لیں۔ کیسی سعادت مند ماں تھی، کیسا سعادت مند بیٹا تھا۔ حضور نے خدمت کے لیے قبول کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں سرکار کے ساتھ مل کر بس دسترخوان پر کھانا کھا رہا تھا تو میں ہاتھ کھانے میں کبھی ادھر لے جاتا کبھی ادھر لے جاتا۔ میں نے جلدی میں کھانا شروع کر دیا تو سرکار نے مجھے 2 نصیحتیں کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے، آپ نے فرمایا اے بچے، کیا کرم ہے حضرت انس کو رسول اللہ نے اس انداز میں مخاطب کیا، اے بیٹے 2 چیزوں کو مد نظر رکھو، ایک بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا کرو، اور دوسری بات وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو تیرے سامنے ہے وہاں سے کھایا کر۔ حضرت انس کہتے ہیں یہ بات زندگی بھر مجھے یاد رہی۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کریں، باتیں کریں، لیکن تابعین کرام ان کا انداز یہ تھا کہ اپنے بچوں میں جب بیٹھتے تو رسول اللہ کے غزوات کا ذکر کرتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات بیان کرتے، صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات بیان کرتے۔ اور یہ فطرت انسانی کا ایک عجیب تاثر ہے کہ انسان کہانی سے اثر زیادہ لیتا ہے۔ کوئی بھی کہانی بنا کر آپ سنائیں وہ زیادہ اثر لیں گے اور وہ بچے کے دل میں زیادہ اترے گی۔ تابعین اپنی اولادوں کو صحابہ کرام کے واقعات سناتے۔ ہمیں ملتا ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ تابعین نے سوال کیا صحابی سے کہ آپ فرمائیں کہ رسول اللہ نے یہ کام کیسے کیا، پھر وہ صحابی وضاحت کرتے۔ تو اس طرح ان کی یہ تربیت گویا ان کے بزرگوں نے اپنے بزرگوں کے واقعات اپنی اولاد میں منتقل کیے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں، آپ ان کو واقعات سنائیں، آپ انہیں اولیاء کرام کے واقعات سنائیں، آپ انہیں تابعین اعظام صحابہ کرام انبیاء کرام کے واقعات سنائیں۔ انبیاء کرام کے واقعات تو اکثر لوگوں کو آتے ہیں، شروع میں کہانی کے رنگ میں آپ اپنے بچوں کو یہ باتیں سنائیں۔ تو اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ قریب سے جتنی تربیت کی جاتی ہے کی جا سکتی ہے اتنی دور سے نہیں کی جا سکتی۔ تو بہرحال اس طرف بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، تو اپنی ہر بات کے ساتھ ان کو نصیحت بھی دیں۔ لیکن ہم یہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ
قول سے فعل زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی کے لیے دو چیزیں دی، ایک تھیوری دی، ایک پریکٹیکل دیا۔ تھیوری قرآن ہے اور پریکٹیکل سیرت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ام المومنین سے جب پوچھا گیا، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سرکار کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جیسے بولتی قرآن کی تفسیر ہے۔ سیدہ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے۔ فرمایا جو کچھ قرآن ہے وہ لفظوں میں ہے، اسے عمل میں مصطفیٰ نے دنیا کو کر کے دکھایا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ساری باتیں ملتی ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن تھیوری ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس کی پریکٹیکل ہے، عملی ہے۔ عملی چیز کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اولاد کے سامنے نصیحتیں کریں، انہیں باتیں بتائیں، لیکن سب سے زیادہ جو چیز آپ کی اولاد کی تربیت پر مثبت اور اچھا اثر ڈالے گا وہ آپ کا ذاتی کردار ہوگا۔ اگر ماں باپ نمازی ہوں گے یقیناً اولاد نمازی ہوگی۔ ماں باپ مسجد میں آئیں گے، ماں باپ اگر بچوں کو حلال کھلائیں گے، کل بچے بھی ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے، نیک ہوں گے۔ مولانا محبوب صاحب فرما رہے تھے یہ بھی ذکر کرنا، آج اولادیں کیوں والدین کی فرما بردار نہیں؟ پڑھے ہوئے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، لیکن بیٹا جب جنرل کرنل بن جاتا ہے تو ایسا بھی واقعہ سننے میں آیا ہے کہ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی ذرا میری جوتی پر کپڑا مار دینا۔ اس تعلیم پر لعنت ہے۔ یہ مغربیوں کی تعلیم ہے۔ ہمارے آقا کریم کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر امتی نماز بھی پڑھ رہا ہو اور ماں باپ نام لے کر بلائیں تو نفل نماز ہے تو چھوڑ کر حاضر ہو جائے۔ بہرحال یہ دوسری طرف ماں باپ کے حقوق میں جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا عمل آپ کے قول سے زیادہ آپ کی اولاد پر اثر ڈالے گا۔ جو آپ کریں گے، میں حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مجھے 1988 میں انگلینڈ لے گئے، وہاں مجھے تقریباً 1 سال 11 ماہ کے قریب انگلینڈ میں اور کچھ عرصہ ہالینڈ میں رہنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ قبلہ حضرت صاحب کی شروع سے یہ تربیت تھی کہ جو دین پڑھا ہے اس کو آگے منتقل کرو۔ تو میں نے وہاں جوان بچوں کی ایک تنظیم بنائی، اس کا نام رکھا مسلم یوتھ آرگنائزیشن۔ اس کے ذریعے ہم نے بچوں کو منظم کیا اور الحمدللہ بچے مسجد میں آنے لگے۔ تو ایک باپ مجھے کہنے لگا کہ الحمدللہ آپ کے آنے سے ہمارا بچہ نمازی بن گیا ہے، لیکن وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، تو آپ ذرا مہربانی کریں اس کو کہیں کہ وہ عشاء کی نماز پڑھا کرے۔ وہ آیا، میں نے کہا زاہد تیرے باپ کی طرف سے یہ شکایت آئی ہے کہ تم عشاء کی نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہاں ہمارے بچے جھجک میں رہتے ہیں، شرم حیا ادب میں رہتے ہیں، یہ اچھا ماحول ہے۔ وہاں ادب والی تو کوئی بات نہیں، بڑا بھی یوں چھوٹا بھی یوں۔ تو وہ کہنے لگا، اس نے کہا حضرت میرا باپ میری شکایت لگاتا ہے، اپنے بارے میں نہیں سوچتا۔ جب میرا باپ آئے تو آپ اس سے پوچھیں کیا وہ خود عشاء کی نماز پڑھتا ہے؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اتفاقاً دونوں باپ بیٹا جمع ہو گئے، تو میں انہوں نے بلایا تو اس نے یہی بات کی۔ اس نے کہا سر جی یہ میرے والد سے آپ پوچھیں یہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں؟ جب یہ نہیں پڑھتے تو میں کیسے پڑھوں؟ تو ماں باپ کے اخلاق و کردار کا جو عمل ہے نا، یہ قول سے زیادہ آپ کی اولاد کو متاثر کرے گا۔ آپ اگر نمازی ہیں، آپ اگر اللہ کے حضور میں حضور قلب سے نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ راتوں کو جاگ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، کبھی نہ کبھی آپ کا بیٹا بیٹی آپ کو اس حال میں ضرور دیکھے گا، اس کے دل پر ایک اثر ہوگا۔ جب جہان سویا ہے تو میرا باپ مصلی بچھا کر دل کا رابطہ خدا سے قائم کی۔ میری ماں اٹھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، میری ماں یہ عمل کرتی ہے۔ کتنی مثالیں ایسی موجود ہیں۔ اگر امام حسین نے قرآن سے وفا کی تو کیا آپ نے نہیں سنا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جب بچوں کو دودھ پلاتی تھیں تو ادھر قرآن کی تلاوت جاری ہوتی تھی، ادھر اگر چکی چلتی تھی تو ادھر سیدہ کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہوتی تھی۔ ماں باپ کا عمل زیادہ متاثر کرتا ہے اولادوں کو۔ آج علم بک رہا ہے،
بڑے بڑے کالجز یونیورسٹیاں علم بیچ رہے ہیں، جہاں علم کاروبار بنا لیا جائے وہاں تربیت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج عموماً میرے پاس بھی ماں باپ آتے ہیں، جی کوئی تعویذ دیں، بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا، آپ عموماً شکوہ کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا جی نہیں، نماز کوئی مل جائے تو پڑھ لیتا ہوں، نہیں پڑھتا۔ تو میں نے کہا جب آپ اللہ کے نافرمان ہیں تو آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار؟ وہ دیکھ نہیں رہا کہ تم اللہ کے نافرمان ہو، اس لیے وہ تمہاری نافرمانی کرے گا۔ اور اگر تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ گے، یقیناً تمہاری اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن جائے گی۔ جب ماں باپ خود عمل کریں، ان کا عمل زیادہ اثر ہوتا ہے اولاد کے لیے۔ ہمارے دارالعلوم میں ایک بچہ پڑھتا تھا، ہم بچوں سے بعض اوقات مثلاً کہتے ہیں پانی پلائیں، کتاب لائیں۔ ایک بچہ تھا ہمارا، ہم اس کو جب کہتے پانی لاؤ یا کوئی کام کرو تو وہ پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا متاثر ہوا، چھوٹا سا بچہ تھا، گجرانوالہ شہر کا تھا۔ بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ میں اور بچپن میں حضرت علامہ پیرزادہ ثاقب رضا مصطفیٰ صاحب، میں اور آپ کلاس فیلو ہیں بچپن کے، تو وہ بچہ بسم اللہ پڑھتا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ عادت تمہیں کہاں سے پڑی؟ اس نے کہا استاد جی یہ عادت مجھے میری ماں سے ملی، میری ماں کی یہ عادت تھی۔ برتن اٹھاتی تو بسم اللہ پڑھتی، برتن میں سالن ڈالتی تو بسم اللہ پڑھتی، پانی ہمیں ڈال کر دیتی تو بسم اللہ پڑھتی۔ جب ماں اس سیرت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے غیر شعوری طور پر اس کے بچے کو یہ سیرت عطا کر۔ بڑی اولاد کی تربیت میں بہت بڑا جو اثر کرنے والی چیز ہے وہ ماں باپ ہوتے ہیں، وہ جس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ آج ہمارا بیٹا ہمیں آنکھیں نکالتا ہے، ہماری بات نہیں مانتا۔ کالجز یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچے ماں باپ کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتے، انتہائی نظر انداز کرتے ہیں۔ چلو شادی کا معاملہ تو الگ رہا، عام معاملات میں بھی ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن ہم کیا قرآن کے حوالے سے پڑھتے نہیں ہیں کہ ایک باپ نے اکلوتے جوان بیٹے کو کہا تھا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا ارادہ ہے؟ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ تو بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جو حکم ملا آپ کر گزرے، میرے بارے میں نہ سوچیں کہ میں شکوہ کروں گا، میں بے صبری کروں گا۔ میں بھی جس طرح آپ اپنے مالک کے حکم پر سراپا اطاعت بن جائیں گے، میں بھی سراپا شکر بن جاؤں گا۔ اقبال کہتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غایت درجہ کی یہ اطاعت جان جانے کا مسئلہ ہے۔ باپ کہہ رہے ہیں میں ذبح کر رہا ہوں، عالم شباب ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت 13 سال تھی، گویا شباب کی دہلیز پر قدم رکھنے والے تھے۔ جوانی میں تو ہزاروں امنگیں انسان کے دل میں انگڑائیاں لیتی ہیں، لیکن ہزاروں امنگوں کا امین سینہ کوئی عذر نہیں کرتا، کہتا ہے ابا جان آپ کریں جو حکم ہے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اقبال کہتا ہے اتنی غایت درجہ کی بے مثل اطاعت باپ کے سامنے یوں سرنڈر کرنا اور گردن جھکانا کیوں تھا؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اقبال کہتا ہے یہ اس کے باپ ابراہیم علیہ السلام کا فیضان نظر تھا، یا پھر پہلا مکتب ماں کی گود ہوتی ہے یہ اس کا فیضان تھا۔ ہاجرہ نے اللہ کی اطاعت میں مکہ کے لک و دک صحرا میں اپنے بیٹے کی پیاس دیکھی تو آج بیٹا اتنا فرما بردار ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نے چند دن کے بیٹے کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا شام میں ہوئے، جو سرسبز شاداب علاقہ، بہاروں کا علاقہ، لیکن حکم ہوا انہیں لے جاؤ مکہ میں آباد کرو میرے گھر کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی چونچرا نہیں کی، بیوی بچے کو لیا، شام کی بہاریں چھوڑ کر عرب کی لو میں آ کر بچے اور بیوی کو چھوڑ کر جانے لگے تو سیدہ ہاجرہ نے دامن تھام لیا،
کہاں ہمیں یہاں موت کے منہ میں چھوڑ کر، نہ زندگی ہے، نہ سایہ ہے، نہ پانی ہے، نہ انسان ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ ہمیں موت کے منہ میں دے کر؟ فرمایا ہا قضا امرنی ربی، ہاجرہ یہ میری بات نہیں، یہ رب کی ہے۔ ہاجرہ نے ہاتھ ڈھیلا کر دیا، فرمایا اذلا یضیعنا، ہمارا رب ہمیں پھر ضائع نہیں کرے گا۔ جب ہاجرہ اتنی اللہ کی فرما بردار تھی تو اس کی مکتب، اس کی گود میں پلنے والا اسماعیل اتنا فرما بردار تھا۔ ماں باپ کا عمل اصل میں آگے چلتا ہے، وہ اثر کرتا ہے۔ آپ نے، میں نے ایک نام سنا ہے جو بظاہر ایک وکیل آدمی تھا، بیرسٹر تھا، لیکن آج اس کا نام مسجدوں میں لیا جاتا ہے، آج اس کا نام ممبروں پر لیا جاتا ہے، آج اسے دنیا ترجمان حقیقت کہتی ہے، کوئی فیلسوف اسلام کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اس کا نام اقبال ہے۔ اقبال کے بارے میں آپ جانتے ہیں علامہ اقبال کیا تھے؟ ایک مرتبہ آپ کے ساتھیوں نے آپ سے سوال کیا کہ اقبال، یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ تم پروان سکولوں میں چڑھے، تعلیم کالجوں یونیورسٹیوں میں پائی، پی ایچ ڈی کی، یورپ میں رہے، لیکن ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ جب سرکار کا نام نامی آتا ہے تو تیری آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، تو سرکار کی محبت میں رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تیری اشک بار آنکھیں ہمیں بتاتی ہیں کہ تیرے دل میں عشق مصطفیٰ کا ایک سمندر موجیں مار رہا۔ اقبال، یہ عشق مصطفیٰ تمہیں کہاں سے ملا، کیسے ملا؟ سنیں اقبال نے کیا ان دوستوں کو جواب دیا۔ اقبال نے انہیں کہا یہ بات تمہاری ٹھیک ہے، بظاہر میری تربیت، میرے ادارے غیر اسلامی تھے، میں بھی عام لوگوں کی طرح پڑھا، لیکن یہ عشق کی جوت مجھے میرے باپ نے لگائی ہے، یہ کرم میرے باپ نے مجھ پر کیا ہے۔ حضرت علامہ اقبال کے والد کا نام تھا شیخ نور محمد قادری، یہ سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے اور بہت نیک انسان تھے۔ آپ نے اگر ان کا فوٹو دیکھا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا سنت کے مطابق بھاری داڑھی ہے علامہ اقبال کے والد گرامی۔ اقبال اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اپنے فارسی کلام میں اقبال نے اس کو ذکر کیا۔ اقبال کہتے ہیں میں ایک دن کوئی اعلیٰ امتحان دینے کے لیے مطالعہ میں مصروف تھا۔ جب امتحان قریب ہوتا ہے، مثلا مقابلے کا امتحان ہو، ای سی بننا ہو، ڈی سی بننا ہو، یا اعلیٰ کوئی ڈگری ملنی ہو، تو آدمی محنت کرتے ہیں۔ آج ہمارے بچے محنت کرتے ہیں جج بن جائیں۔ اقبال کہتا ہے میں اپنے مطالعہ میں منہمک تھا، بڑے غور سے مطالعہ کر رہا تھا کہ ایک سائل ہمارے دروازے پر ہے، اس نے صدا لگائی مجھے کچھ دو وغیرہ، اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے زور سے دروازے کو پیٹا، جب ایک مرتبہ، دو مرتبہ اس نے دروازے کو پیٹا تو میری وہ توجہ جو مطالعہ میں تھی اس میں خلل آ گیا، لہٰذا میں پریشان ہو گیا، تو مجھے غصہ آیا۔ ابتدائی دن تھے، اٹھتی جوانی تھی، شباب کا کمال تھا، جذبات کا کمال تھا۔ میں غصے میں آیا اور میں نے کتاب رکھی اور میں دوڑتا گیا اور میں نے اس بھکاری کے منہ پر زناٹے دار تماچا رسید کیا۔ جب میں نے اس کو تماچا مارا، وہ رونے لگا، بد دعائیں دینے لگا، چلا گیا۔ میں آ کر اپنے مطالعہ میں مصروف ہو گیا، لیکن جب مطالعہ سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ والد محترم پریشان ہے۔ میں سمجھ گیا کہ والد صاحب میرے اس عمل کی وجہ سے پریشان، لیکن اب ڈر بھی رہا تھا، لیکن مجھ سے والد کی پریشانی نہ دیکھی گئی۔ یہ ہوتی ہے سعادت مند اولاد جنہیں والدین کی پریشانی پریشان کر دیتی۔ آج والدین کی پریشانی کا اولاد احساس نہیں کرتے، بچوں کو بھی اس جانب توجہ دینی چاہیے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کے پاس گیا، میں نے عرض کی آپ مجھے پریشان نظر آتے ہیں، آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو علامہ اقبال کہتے ہیں جب میں نے والد سے یہ بات کی تو پہلے تو میرے والد صرف اشکبار تھے، پھر میرے بات کرنے سے والد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یوں محسوس ہوا جیسے دکھی آدمی سے دکھ پوچھا جائے تو وہ دکھ کی شدت میں اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ میرے والد کا یہی حال تھا۔ اب اقبال کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ وجہ باپ کے دکھ کی میں ہوں، تو کہتے ہیں میں نے منتیں کی، والد صاحب کے پاؤں پکڑے، مہربانی کریں مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں میرے والد نے کہا میں تمہیں معاف تو کرتا ہوں لیکن ایک شرط ہے، اور وہ شرط علامہ نے اپنے انداز میں پیش کی۔ علامہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے فرمایا بر پدر این جور ناز با مکن، پیش مولا بندہ را رسوا مکن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے والد نے کہا
اقبال کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی کچہری ہوگی، رسول اللہ مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے، یہی سائل چیختا روتا صدا بلند کرے گا، تو اے اقبال بتا میں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو کون سا منہ دکھاؤں گا کہ اللہ نے مجھے اقبال جیسا ذہین بیٹا دیا اور میں نے اسے ایک تماچے مارنے والا، سائلوں کو ستانے والا ظالم انسان بنایا۔ اقبال بر پدر این جور نازیبا مکن، اپنے باپ پر یہ نازیبا ظلم نہ کر، پیش مولا بندرا رسوا مکن، مجھے رسول اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کر میں نبی رحمت کو کون سا منہ دکھاؤں گا۔ آج ہے ہم میں سے کوئی باپ اس احساس کا حامل کہ اسے رسول اللہ کا اتنا حیا ہو، اسے اللہ کا اتنا خوف ہو، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا اتنا احساس ہو۔ اقبال نے آگے وہ نصیحت نقل کی، فرماتے ہیں مجھے میرے باپ نے کہا معافی تو میں ملتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہن جائے از شاخ سارے مصطفیٰ، گل از باد بہار مصطفیٰ۔ اے اقبال شرط یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کا ایک پھول بن جاؤ، اور تو غنچہ ہے جسے کہ رسول اللہ کی باد صبا کھلا کر ایک پھول بننا۔ تو کہتے ہیں اس طرح مجھے میرے باپ، اب میں نے جب یہ باپ کی بات سنی تو میرے دل میں خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرم و حیا ایک امتی کے دل میں کتنا ہونا چاہیے کہ وہ کل اپنے باپ کے سامنے اپنے عمل کی اور رسول اللہ کے سامنے اپنے عمل کی جواب دہی پر میرا باپ رو رہا ہے۔ کہتے ہیں میرے باپ کی اس وجہ سے میرے دل میں حضور کا ادب، احترام، محبت اور عشق ایسا پیدا ہوا کہ اب الحمدللہ میری زندگی حضور کی محبت میں گزر رہی۔ تو اقبال کی زندگی سنوارنے والی چیز، اقبال کہتا ہے میرے باپ تھے، میرے باپ کا وہ انداز حیات تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ باتوں سے زیادہ عمل اثر رکھتا ہے۔ آپ خود نیک آج بن جائیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے معاملات کو درست کر لیں اور پھر احساس کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کریں، انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی، اس کی بھی تربیت ہو جائے گی، وہ بہتر بھی ہو جائے گی۔ لیکن اسلام میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے جہاں انہیں زبانی نصیحت کرو، جہاں انہیں کچھ چیزیں سکھاؤ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جسے امام طبرانی نے ذکر کیا، ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، 3 چیزوں پر اپنی اولاد کو پروان چڑھاؤ۔ پہلی چیز حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ وہ حب اہل بیت ہی، اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، یعنی نبی پاک کے ہر تعلق کی محبت سکھاؤ، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، ازواج مطہرات سے عقیدت۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ نبی یہ روایت حضرت علی سے مروی ہے، امام طبرانی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا، سرکار نے تیسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی آل کی محبت اور تلاوت قرآن پر ان کی تربیت کرو۔ آج ہر باپ کو، ماں کو سوچنا چاہیے میرے بچوں کو کتنا قرآن آتا۔ میں اپنی مسجد میں کورونا سے پہلے اجتماعی اعتکاف کرتا ہوں تو 150 کے قریب ہمارے پاس بچے ہوتے، مڈل پاس میں یعنی مڈل سے ہم میٹرک پاس اس دفعہ ہم نے کر دیا پیچھے، میٹرک پاس بچہ اعتکاف، میٹرک، ایف اے، ایف ایس سی، بی ایس سی، 2 بچے ایم فل بھی ہمارے پاس اعتکاف بیٹھے۔ ہم نے 1 گھنٹے کا پیریڈ ان کے لیے صبح قرآن کریم کا بنایا۔ میں مسجد میں آپ بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتا تھا کہ بچے ایف ایس سی پاس تھے لیکن قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا۔ آج ہمارا حال یہ ہے۔ کیوں نہیں ہم سوچتے کہ جہاں ہم اپنے بچوں پر لاکھوں روپے دنیاوی تعلیم کے لیے لگا رہے ہیں، کم از کم انہیں اللہ کا کلام تو دیکھ کر پڑھنا آتا ہو نا۔ تو 3 چیزوں پر اپنی اولاد کی تربیت کرو، حب رسول، حب اہل بیت رسول اور تلاوت قرآن۔ اسی طرح حضور نے اور رہنمائی دی، لیکن یہ بھی ہے، میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں کہ دل درد مند سے اولاد کے لیے دعائیں بھی مانگا کرو کہ یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا۔ 19ویں پارے میں اللہ کے بندوں کی نشانی ہے کہ جو 18 نشانیاں وہاں بیان کی گئیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
اے ہمارے رب کریم ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آپ کی آنکھیں کب ٹھنڈی ہوں گی، آپ کی نگاہوں کو نور اور دل کو سرور کب ملے گا؟ جب آپ کی اولاد نیک ہوگی۔ ان کو نیک بنانے کے لیے اپنے قول سے بھی کوشش کریں، اپنے فعل اور عمل سے بھی کوشش کریں، توجہ دھیان بھی ان پر وہ اقبال والی بات کہ اپنی نظر بھی رکھیں، انہیں فیضان نظر بھی ملے اور انہیں دعائیں بھی دیں۔ حدیث پاک ہے 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، والدین جو اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں وہ رد نہیں ہوتی، جو امام عادل دعا کرتا ہے وہ رد نہیں ہوتی، اور روزے دار روزہ کھولتے وقت جو دعا کرتا ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ آپ جو ماں باپ ہیں اپنی اولاد کو دعاؤں میں بھی شامل رکھیں۔ دعائے اللہ تعالی ہمیں اس عظیم فریضہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔